Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا صلی علی محمد قال اللہ العظیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفتنة اشد من القتل۔ سپاسگزار ہوں، متشکر ہوں بزرگان ملت، قائد ملت کا اور تمام علماء بزرگان کا اور آپ سب حاضرین محفل برادران حجج اسلام کا کہ ایک انتہائی حساس موقع پر آپ کا اجتماع ہوا اور ایک اہم ترین فریضے کے لیے آپ نے زحمت فرمائی۔ بیانات ہوئے، واضح ہے کہ تمام بیانات قیمتی تھے اور مجھے ان کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، فقط اتنا ہی توجہ دلانا شاید میرے لیے مناسب ہو کہ اس وقت جو یہ فتنہ قائم ہوا ہے، اس فتنے کا پس منظر ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دین اسلام، دین حق کا ہراول دستہ ہمیشہ مکتب اہل بیت اور شیعان آل محمد رہے ہیں۔ ایک عرصہ دراز سے مراجع اعظام کی قیادت، علماء حق کی رہبری میں بہت بڑی کامیابیاں مکتب اہل محمد کو حاصل ہوئی ہیں، اور شاید شیاطین وقت نے بہت زیادہ نقصان اٹھایا ہے مکتب اہل بیت کے مجاہدین سے۔ انقلاب اسلامی سے لے کر یہ سلسلہ شروع ہوا اور آپ نے دیکھا عراق میں بھی، لبنان میں بھی، افغان میں بھی اور دیگر تمام ممالک اسلامیہ میں جو کامیابیاں مکتب اہل بیت کے فرزندان نے حاصل کی، اس کی مثال شاید ماضی میں نظر نہیں آتی۔ اور اس لیے جو دشمنان دین ہیں اور دشمنان اسلام ہیں، ان میں سے کچھ ظاہر ہیں اور کچھ باطن ہیں، کچھ ظاہری قوتیں ہیں اور کچھ چھپی ہوئی باطن قوتیں ہیں، انہوں نے منصوبہ بندی کی ہے اور انہیں ایک مرتبہ پھر مکتب اہل بیت کے فرزندان کو للکارا ہے، اور ایک فتنہ قائم کرنے کے لیے انہوں نے اسی حربے کو استعمال کرنا چاہا ہے جو ہمیشہ ان کے درمیان فتنے کا باعث بنتا ہے، اور وہ شیعہ اور سنی کی باہم ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی ہے، شیعہ کی شیعہ کے ساتھ لڑائی ہے، اور اہل سنت کی اہل سنت کے ساتھ ہے، اور ان حساس مسائل کو دوبارہ اٹھا کر جذبات کو برانگیختہ کر کے اپنے ایجنٹوں کو چھوڑ کے ان پہ سرمایہ کاری کر کے یہ کام انہوں نے شروع کیا ہے اور وہ کر رہے ہیں، اور وہ اس وقت تک کریں گے جب تک کہ وہ اپنی اس سازش میں مکمل طور پر ناکام نہیں ہوں گے۔ اس وقت ضرورت اسی امر کی ہے، جیسے کہ قبلہ صاحب فرما رہے تھے، کہ ان ایجنٹوں کو بھی آشکار کیا جائے، اور بسا اوقات وہ خود اقرار کر گزرتے ہیں تو پھر تو کوئی شک ہی نہیں ہوتا ہے۔ جب مثلا ایک شخص کہتا ہے کہ میں اثنا عشری نہیں ہوں، میں تو نصیری ہوں، تو پھر اس کے بعد اور کیا چیز باقی رہ جاتی ہے؟ نصیری کو نصیری ہی کی حیثیت سے دیکھنا چاہیے۔ بات تو یہی ہے کہ کچھ حب اہل بیت کا لبادہ اوڑھ کر اپنی سازش کا حصہ بنتے ہیں، اور کچھ بغض آل محمد کے اندر گھرے ہوئے اس سازش کا حصہ بنتے ہیں۔ ادھر والے بھی سازش کا حصہ، ادھر والے بھی سازش کا حصہ۔ ان سازش کاروں کا مقابلہ کرنا چاہیے، اور اس وقت بالخصوص پاکستان کے علماء حق اور علماء تشیع کو بہت زیادہ بیدار ہو کر دیکھنا چاہیے کہ مستقبل کے لیے ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، اور اس میں سوائے وحدت اور اتحاد کے کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ علماء بزرگان اور قائدین ملت کے ارشادات پر زیادہ گہری اطاعت کی ضرورت ہے، اور ان کی نافرمانی سے گریز کرنا چاہیے۔ چھوٹے چھوٹے مسائل کی بنیاد پر آپس میں اختلاف اور دست و غریبہ ہونا، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اہم اور مہم ہمیشہ مد نظر رہتے ہیں، اہم ترین مسائل کو سامنے رکھنا چاہیے، اور ملت کی وحدت کو برقرار رکھنا چاہیے، اپنی قوت کو مجتمع کرنا چاہیے، اور جو کالی بھیڑیں ہیں انہیں اپنے اندر سے نکال دینا چاہیے۔ اور ایک بہت بڑی بات جو میں عرض کر سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ اپنے عوام کے اندر جو سادگی ہے یا ابلا فریبی ہے، یا ان کے اندر جو صحیح اور غلط کی پہچان نہیں ہے، ان کے شعور میں جو کمی ہے اس کو بھی دور کرنا چاہیے، اور ان کو زیادہ باشعور کرنا چاہیے۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جس طرح خطباء میں، ذاکرین میں، علماء میں جو ایجنٹس ہیں ان کو پھیلایا جاتا ہے، تو ایسے ہی عوام میں بھی ایجنٹوں کو پھیلایا جاتا ہے۔
اور یہ جو نعرے لگانے والے نیچے ہوتے ہیں ان میں بہت سارے لوگ ایجنٹ ہوتے ہیں جو نعرہ لگانے کے لیے ہی پیسے لیتے ہیں اور نعرہ لگانے کے لیے ہی ان کو مامور کیا جاتا ہے. تو پڑھنے والوں میں بھی ایسے موجود ہیں, سننے والوں میں بھی ایسے موجود ہیں, نعرہ لگانے والوں میں بھی ایسا موجود ہیں. میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اپنے ان علماء کو جنہوں نے ایسے ایجنٹوں کو آشکار کرنے کے لیے اور ان کو باطل پرست ثابت کرنے کے لیے کوششیں کی ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ کوشش جاری رہنی چاہیے, اس فتنے کو دب جانا چاہیے اور ہمیشہ کے لیے مکتب تشیع کا روشن چہرہ آشکار, روشن اور واضح ہونا چاہیے. بس میں سمجھتا ہوں اتنا میرے لیے کافی ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. قبلہ علامہ سید محمد تقی نقوی صاحب خطاب فرما رہے تھے. اب میں جناب محترم علامہ راجہ ناصر عباس جعفری صاحب سے سیکرٹری جنرل MWM. آغا صاحب کریں گے نا, آپ کے بات کر دیں گے, آپ کریں بر محمد و آل محمد صلوات. بہت دھیمی آواز ہے یار, مجھے بھی نہیں سنائی دی. آپ نے صلوات پڑھی ہے؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین مولانا ابی القاسم محمد وعلی آل طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال الحکیم فی کتاب المتین واصدق القائلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون. صدق اللہ العلی العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدا و متعال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہماری اس مجلس کو, محفل کو, اجتماع کو اپنی عبادت قرار دے, اسے اپنے قرب کا وسیلہ بنا دے. وہ قادر مطلق اور فیاض مطلق ہے, اس کی بارگاہ میں دعا ہے کہ زبان پہ ایسے لفظ لانے کی توفیق بخشے جس میں اس کی رضا اور خوشنودی اور امام زمانہ کی تائید شامل ہو. ایک بار پھر سے اپنی زبانوں کو معطر کریں محمد و آل محمد پر درود بھیج کر. میرے خیال میں مکتب تشیع کی اجتماعی جدوجہد اور مبارزات کی تاریخ میں آج کا دن بھی ایک سنگ میل اور بہت اہمیت کا حامل ہے. سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے اور بہت اہم اور بہت اہمیت کا حامل ہے کہ ہمارے بزرگوں نے ایک ایسا گلدستہ سجایا اور پورے پاکستان سے نمائندہ افراد کو, مؤثر افراد کو, علماء کو, ذاکرین کو, وعاظ کو, خطباء کو یہاں دعوت دی, بلایا اور آج ہم یہاں پر موجود ہیں. قوموں کی تاریخ میں نشیب و فراز آتے رہتے ہیں, بالخصوص ایسا مکتب جو ظلم ستیز ہو, جس کے امام کا یہ شعار ہو ہیہات من ذلہ, جس کے امام کا یہ پیغام ہو انی لا اری الموت الا سعادہ ولا الحیات مع الظالمین الا برما, جو ظلم ستیزی کا سبق دے. وہ مکتب جو معاشرے کے اندر ظلم و فساد کے خلاف جدوجہد کرنے والوں کا اور شہید ائمہ کا مکتب ہے. اس کے دشمن زمانے کے یزید ضرور ہوں گے اور ہونا چاہیے, اور ہماری تاریخ گواہ ہے اس کے اوپر. طول تاریخ میں مولا امیر المومنین کے گلے میں رسی, بی بی کے دروازے پر آگ, وہاں سے شروع کریں اور آج تک دیکھتے چلے جائیں آپ. ہم نے مشکلات کا دور گزارا ہے. رسول کی بیٹیوں کا بازار میں جانا ہمارے سامنے ہے.
امام کا سر نوک نیزہ پر ہمارے سامنے ہے، ائمہ کی تاریخ، زندانوں میں جانا اور شہید ہونا ہمارے دوستوں نے بیان کیا ہمارے سامنے ہے۔ یہ سب چیزیں اس بات پر گواہ ہیں کہ ہم نے مشکل دور گزارا ہے، ہر دور میں ہم نے دشمنیاں دیکھی ہیں اور مشکلات جھیلی اور صحیح ہیں، ان کا مقابلہ ہمارے ائمہ علیہ السلام نے، ان کے پیروکاروں نے اور ان کے علماء نے بصیرت کے ساتھ، آگہی کے ساتھ، شعور کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، جرأت کے ساتھ اور دلیری کے ساتھ کیا ہے۔ اس وقت پاکستان آپ جانتے ہیں، ہم قوم میں طالب علم تھے، اس وقت سے مشکلات ہے پاکستان کے اندر، یہاں مختلف نشیب و فراز سے ہم گزرے ہیں، مشکل دور ہے۔ اس سے پہلے بھی تھے، راولپنڈی میں بھی جب روز عاشور کا واقعہ ہوا تو بعد میں سب نے دیکھا وہ خود انہوں نے کیا تھا، ایک مرکز سے وہ شروع ہوا تھا تاکہ پاکستان میں فتنہ کھڑا کیا جائے۔ آج بھی اس ملک کے اندر فتنہ اور فتنہ گر ہمیں ہر طرف ایسے اقدامات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں جو کہ اس وطن کے لیے بھی نقصان دہ ہیں، امت اسلامی کے لیے بھی نقصان دہ ہیں اور تمام انسانوں کے لیے نقصان دہ ہیں۔ لہٰذا یہاں پر میں کوئی طولانی گفتگو نہیں کرنا چاہتا، جیسے پہلے جمع مردی کے ساتھ، حکمت اور تدبیر کے ساتھ مقابلہ ہوا، انہوں نے شکست کھائی، اب بھی فتنہ گر شکست کھائیں گے۔ یہ اجتماع جو آج یہاں ہوا ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انہوں نے شکست کھانی ہے، یہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، منفی قوت معاشرے کی ناکامی ان کا مقدر ہے۔ لیکن شرط کیا ہے کہ جو پازیٹیو فورسز ہیں، جو مثبت کام کرنے والی قوتیں ہیں، یہ مل کر اچھی پلاننگ کے ساتھ، بہترین اسٹریٹجیز کے ساتھ، بہترین ٹیکنیکس اور ٹیکٹکس کے ساتھ معاشرے میں حاضر ہوں، موجود ہوں اور آگے بڑھیں۔ اس کے لیے دو تین کاموں کی ضرورت ہے جو بیانیہ آنے والا ہے وہ اس میں کافی چیزیں ہیں تو میں تکرار نہیں کرنا چاہتا۔ نمبر ایک، شارٹ ٹرم اقدامات، جیسے یہ اجتماع ہوا ہے اسی طرح کے اجتماعات ہونے چاہیے شارٹ ٹرم، جس میں قومی یونٹی اور وحدت نظر آئے۔ جیسے بعض برادران نے کہا کہ ہمیں معتدل اہل سنت علماء کے ساتھ رابطہ کرنا چاہیے، یہ باہر کی بات ہے۔ سب سے پہلے اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنا، ہمیں بانیان مجالس سے رابطہ کرنا چاہیے، ہمیں ذاکرین اور خطباء سے رابطہ کرنا چاہیے، ہمیں عزاداروں کے ساتھ رابطہ کرنا چاہیے جو مؤثر ہیں، شیعہ مؤثر شخصیات سے رابطہ کرنا چاہیے۔ یہ مسلسل، یہ فوری اقدامات کرنے والے ہیں۔ ہمارے مظاہرے ہو رہے ہیں، ہماری طاقت کا دن محرم سفر، ہماری طاقت کا 20 سفر چیلم کا دن ہماری طاقت کا مظہر اور تجلی ہونی چاہیے۔ ہم نے 20 سفر کو جو چیلم سید الشہداء کا دن ہے ہم بھرپور طریقے سے منائیں، مرد و زن گھروں سے باہر نکلیں، جو اجتماعات میں ہمارے بینر لگیں وہ یونٹی کے اوپر ہوں، وحدت کے اوپر ہوں، اور اسی طرح سے لبیک یا حسین، حیات منا ذلہ کی پٹیاں ہوں، باقاعدہ معاشرے کے اندر لوگوں کو حوصلہ ملے، جس سے ہمت ملے، جس سے مایوسی نہ پیدا ہو ہمارے لوگوں میں، نا امیدی پیدا نہ ہو ہمارے لوگوں میں۔ دشمن کی سب سے بڑی کوشش یہ ہے کہ یہ شو کرے کہ ہم گھبرا گئے ہیں، ڈر گئے ہیں، نا امید نہ، ہم نا امید نہیں ہیں۔ ہم اگر یہ بات کرتے ہیں کہ اپنے ہاؤس کو اندر سے نارڈر کرنا ہے اور سخت اقدامات کرنے ہیں، یہ کسی کے خوف کی وجہ سے نہیں ہے، کسی کے ڈر کی وجہ سے نہیں ہے، ہم خود سے اپنے اقدامات کو کریں گے۔ لہٰذا اندرونی طور کے اوپر ہمیں اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنے کے لیے ان تمام طبقات سے رابطے کرنے چاہیے۔ ذاکرین سے رابطہ ہونا چاہیے، انہیں بتلانا چاہیے کہ ملک کے حالات کیا ہیں، دنیا کے حالات کیا ہیں، دنیا کدھر جا رہی ہے اور کتنے نقصانات ہوتے ہیں خطباء کے ساتھ۔ خالی ذاکر نہیں، خطباء بھی ہیں، بعض معمم لوگ بھی ایسی باتیں کرتے ہیں جو نہیں کرنی چاہیے۔ سب کو سمجھانے کی ضرورت ہے، سب سے بات کرنے کی ضرورت ہے، اور اگر کوئی نہیں سمجھتا، جیسے کسی دوست نے یہاں کہا تھا ثاقب بھائی نے کہ توبہ کا دروازہ بھی کھلا رکھے، اگر کوئی واپس آنا چاہتا ہے اس کو واپس آنے دیں، اور اگر کوئی نہیں آنا چاہتا ہے پھر اس کے لیے اقدامات بھی ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا ذاکرین کے ساتھ، خطباء اور واعظین کے ساتھ ہمارے رابطے ہونے چاہیے، ضروری رابطے ہونے چاہیے، ان کو سمجھانا چاہیے، میں مسائل کو، مشکلات بتلانی چاہیے تاکہ ہم اس فتنے کو غالب آ سکے جو ہمارا دشمن کھڑا کر رہا ہے۔ اسی طرح سے اہل سنت کے ساتھ رابطہ بہت ضروری ہے۔ چند دن پہلے جو ملی جتی کوثر کا اجلاس کراچی میں بہت مفید تھا، میں خود بھی ملتا رہتا ہوں اور بھی دوست مل رہے ہیں، بزرگان سب کے رابطے ہیں، اس کو بہتر کیا جائے اور اس کو اچھا مفید بنایا جائے، نتیجہ بخش بنایا جائے۔ اس کے لیے مختلف اقدامات ہو سکتے ہیں، مل کر کانفرنسیں ہو سکتی ہیں، پریس کانفرنس ہو سکتی ہیں، ملاقاتیں ہو سکتی ہیں،
عوام تک پیغام پہنچایا جا سکتا ہے. یہ فوری طور پر 20 سفر کا. پھر 12 ربیع الاول آ رہا ہے. 12 ربیع الاول کو ہم شیعہ سنی یونٹی کے طور پر منائیں اور باقاعدہ قریب کریں لوگوں کو. پھر لانگ ٹرم اور مڈ ٹرم یہ ہے کہ ہمارے مدارس کے اندر ہمارے اندر اچھے خطبہ واعظین ذاکرین تربیت کیے جائیں. ان ذاکرین کی خطبہ اور واعظین کی تربیت کا بندوبست کیا جائے. باقاعدہ اس پر ہمیں توجہ دینی چاہیے, انویسٹمنٹ کرنی چاہیے, جتنی کر سکتے ہیں بہتر ہے, فائدہ ہے اس کا. تاکہ ممبر پر ایسے لوگ جائیں. میری چند دن پہلے ذاکرین سے بات ہوئی, مجھے وہ کہہ رہے تھے آپ ہمیں لکھ کے دیں 15 روزہ ماہانہ, ہمیں اخلاقی احادیث لکھ کے دیں, علماء کے واقعات لکھ کے دیں, جو ہم کہیں گے ہم اس کو بیان کریں گے, لوگوں تک پہنچائیں گے. ایک ایسا پدرانہ رویہ ہونا چاہیے, مشفقانہ رویہ ہونا چاہیے, سمجھانے والا ناصحانہ رویہ ہونا چاہیے. اور پھر بھی اگر کوئی نہیں مانتا ہے تو پھر اس کے بعد انسان جو ہے نا اگلے قدم اٹھا سکتا ہے. لہٰذا یہ کام ہونا چاہیے مدارس کے اندر بھی کہ خطبہ واعظین کی تربیت, باقاعدہ اس پر توجہ دیجیے, ذاکرین کی تربیت. مجھے یاد ایک زمانے میں ہمارے مدارس کے پڑھے ہوئے جو ذاکرین تھے وہ بہت ان کی تبلیغی مجالس ہوتی تھی اور بہت اس کا اثر ہوتا تھا. خدا انہیں کے لیے کی رحمت کرے, بہت سے دنیا سے چلے گئے ہیں. ممبر پر توجہ دینی چاہیے. اور لانگ ٹرم جو ہے باقاعدہ ہمارا مرکز تحقیقات ہونا چاہیے, جہاں پر بیٹھ کر ہم علمی حوالوں سے, جیسے قبلہ صاحب کہہ رہے تھے کہ ہمیں تحقیقی حوالوں سے, علمی حوالوں سے اپنا موقف بیان کرنا چاہیے. میڈیا کے اوپر توحید شیعہ مطرح ہونی چاہیے. شیعہ کمپیریٹیولی بیان کی جا سکتی ہے. جیسے میں چند دن پہلے قبلہ شیخ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا تھا تو انہوں نے فرمایا تھا کہ اس دن بھی کسی سے بات جب ہوئی تو جب شیعہ کی توحید, صفات ذات, عین ذات اور دوسری توحید کا سلسلہ مطرح کیا تو وہ حیران ہو رہے تھے. ہمیں اپنے کمپیریٹیولی جو ہے مقایسے چیزیں جو ہے نا اچھی حکمت تدبیر کے ساتھ, بغیر لڑائی جھگڑے کے, بغیر خدا نخواستہ کسی کی توہین کیے ہوئے, ہمیں ان چیزوں کو اپنے جتنا بھی ہمارا مکتب تشیع کے اصول دین ہے, فروع دین ہے, اخلاق آل محمد ہیں, مناجات ہیں, دعائیں ہیں, یہ تمام چیزیں آج سوشل میڈیا کا دور ہے, لوگوں تک باتیں پہنچ سکتی ہیں. باقاعدہ یہ کام شروع ہونے چاہیے اور ان کو پھر وائرل بھی کیا جائے. آخری بات دیکھیں, جیسے سب دوستوں نے کہا کہ دشمن سوتا نہیں ہے, وہ غافل نہیں رہتا, وہ فرصت میں کمین میں بیٹھا رہتا ہے اور وار کرتا ہے. جیسے ابھی ہمارے تمام فقہا نے کہا کہ اہل سنت کے مسلمہ مقدسات کی توہین حرام ہے. ایک آدمی جو عالم بھی نہیں ہے, ذاکر ہے, ایک خطیب ہے, اس کی بات کی اتنی اہمیت اور تمام شیعہ علماء فقہا عقلاء کی بات کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے, کوئی ویلیو ہی نہیں ہے, اسے سنا ہی نہیں گیا ہے, سننے کو تیار نہیں ہے. کم از کم ان کے عقلاء کو یہ بات سمجھانی چاہیے کہ بھائی ایک ہم صاحب آپ کے ساتھ ملتے ہیں, ہمارے فقہا کے فتاوی ہیں, تمام فقہا کے فتاوی ہیں. ایت اللہ سستانی حفظہ اللہ نے کہا سنی ہمارے بھائی نہیں, ہماری جان ہے. اس حد تک تمہارے لیے پیغام ہے. ایک بندے کی غلطی, دو کی غلطی, یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ اس طرح سے پھر آ جائیں. بھائی ڈو مور نہیں ہوگا کہ ہم آپ کے مسلمہ مقدسات کی توہین کوئی بھی نہیں کرتا, ہمارے علماء میں سے کوئی نہیں کرتا. الحمدللہ سب کا فتویٰ ہے جائز نہیں ہے, حرام ہے, گناہ کبیرہ, اس طرح کی باتیں لکھی ہوئی ہیں. لیکن اس سے آگے نہ بڑھو. ڈو مور نہیں ہو سکتا کہ کسی کی گردن پر گھٹنا رکھ لو, اسے سانس نہ لینے دو, دباؤ کے ذریعے چند مظاہرے کر کے. اس سے پہلے بھی بڑے مظاہرے دیکھے گئے ہیں اور ان مظاہروں سے تم کچھ بھی نہیں حاصل کر سکو گے. ہاں فتنہ کرو گے, ملک کو نقصان پہنچاؤ گے, خود کو بھی نقصان پہنچاؤ گے. لہٰذا ہمارے فقہا اور ہمارے علماء اور بزرگان دین نے جو ہمارے لیے خطوط اور لائن معین کی ہے, اسی میں رہتے ہوئے آگے بڑھیں گے. سنی ہمارے بھائی ہیں, مل کے رہیں گے. آپ کے جذبات کا احساس کرتے ہیں, ہم آپ کا خیال رکھتے ہیں, لہٰذا آپ بھی ہمارے جذبات کا خیال اور احساس رکھیں. آپ بھی اہل بیت دشمنوں کے بارے میں اس طرح کی بات نہ کریں کہ ان کو آپ صحابی بنا دیں اور پھر کہیں جناب والا ان کا احترام آپ پر واجب ہو گیا ہے. یہ نہیں ہو سکتا ہے. اور مجھے خوشی ہوئی ہے کہ متحدہ علماء بورڈ کے اجلاس میں بھی ہمارے وہاں جو بزرگان تھے انہوں نے یہی موقف اپنایا ہے. انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ہمارے بزرگوں کی جو رہنمائی ہے, سرپرستی ہے, اس میں ہم سب مل کر انشاءاللہ العزیز اپنی قوم کو اس بحران اور مشکل سے نکال لیں گے اور ہم طاقتور ہو کے آگے بڑھیں گے. اور خالق کائنات امام زمانہ کے صدقے ہماری مدد فرمائے گا اور ہم سرخرو ہوں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ماشاءاللہ جناب حجت الاسلام مولانا راجہ ناصر عباس صاحب. اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں جناب مفسر قرآن حضرت علامہ الشیخ محسن علی نجفی صاحب قبلہ کو. وہ تشریف لائیں گے اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں گے. مفسر قرآن حجت الاسلام والمسلمین حضرت علامہ شیخ محسن علی نجفی صاحب، مل کے بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. اللہ اکبر. پورے زور سے جواب دیجئے بھائی. یا علی زندہ آباد، زندہ آباد، مردہ آباد، مردہ آباد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لولی والصلاة علی نبی والمیامین من آلہ. علماء اعلیٰ السلام علیکم. میں خصوصاً ہمارے بزرگ علماء آیت اللہ حافظ قبلہ اور حضرت قائد ملت اور دیگر علماء کرام اور آپ حضرات کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں تشریف لے آئے. گفتگویں ہوئیں، باتیں جو ہونا چاہیے تھی وہ ساری باتیں ہو گئیں. میں دو باتیں عرض کروں گا صرف. ایک اپنے ذاکرین سے، ذاکرین کی خدمت میں یہ عرض ہے کہ آپ جو ممبروں پر آ کر کے آزادانہ گفتگو فرما رہے ہیں یہ تا دیر نہیں چلے گا. ہم آپ کو نصیحت کرتے ہیں، ورنہ ایک وقت آئے گا جس طرح ابھی ایک واقعہ پیش آیا اور آپ تھوڑا سا آپ متنبہ ہو رہے ہیں، اور آئندہ ایسا وقت ہو سکتا ہے کہ آپ کو اسٹیج کے اوپر آنے کا راستہ بند ہو جائے اگر آپ آزادانہ اس طرح گفتگو کو جاری رکھیں. ہم آپ کے لیے نصیحت کرتے ہیں. ہمارا آپ کے ساتھ کسی قسم کے مفاد میں ٹکراؤ نہیں ہے، کوئی ٹکراؤ مادی مفاد میں ہمارا آپ کے ساتھ کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. ہم ملت کے لیے، ہم مذہب کے لیے آپ کو نصیحت کرتے ہیں. وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ. آپ ہمارے ساتھ لڑائی نہ کریں، آپ ہم سے ناراض نہ ہوں، ہماری باتوں کو سنیں اور اپنی گفتگو کو حدود میں رکھیں. دوسری بات، جو واقعہ اس وقت پیش آیا جس کی وجہ سے ملک میں آگ لگ گئی ہے، اس آدمی پر ہم نے پابندی لگوائی تھی. ہماری طرف سے اس کو بولنے کی اجازت نہ تھی، آپ نے پابندی اٹھا دی اور آپ نے مجلس کا اہتمام کیا. ہمارے پاس پروف موجود ہے. آپ نے مجلس کا خصوصی طور پر اہتمام کیا، پابندی اٹھوائی اور مجلس کا اہتمام بھی آپ نے کیا، اور اس کے لیے ماتمی دستے لاہور سے بلائے، لاکھوں روپیہ خرچ کر کے مکمل اہتمام کے ساتھ یہ تقریر کرائی، اور پھر اس کے بعد اس کے ہاتھ میں پاسپورٹ تھمایا، جاؤ تمہارا یہ آخری تقریر ہے. یہ سب آپ نے کیا ہے، ہم نے نہیں. ہم نے اس کو بولنے کی اجازت نہیں دی تھی. اس نے جو بولا وہ ہماری طرف سے نہیں ہے، آپ کی طرف سے ہے. ہماری طرف سے پابندی تھی اور آپ نے پابندی اٹھائی. ہم بولنے کی اجازت نہیں دیتے تھے، آپ نے بولنے کی اجازت دی اور بولا، اور آپ کی مقصد کی بات کی چلا گیا. دو باتیں. تیسری بات،
جو تکفیری عناصر ہے ان کی خدمت میں عرض یہ ہے، ہم آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، آپ شیعہ، ہم شیعہ لوگ، ہم کسی کی تکفیر نہیں کرتے۔ تکفیر کرنا خوارج کی سنت ہے، منافق کہتے ہیں، گمراہ کہتے ہیں، فئات باغیہ کہتے ہیں، کافر نہیں کہتے۔ ہم کسی کو کافر نہیں کہتے۔ حدیث ہے، آپ کے ہاں بھی حدیث ہے، ہمارے ہاں بھی حدیث ہے، صحیح بخاری میں حدیث ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے، اصول کافی میں حدیث ہے، ایما امرئن قال لأخیہ یا کافر فباء بہ احدہما، یہ الفاظ تقریباً ایک جیسے ہے اصول کافی اور صحیحین میں۔ اگر کسی نے کسی کو کافر کہا، اگر وہ واقعاً کافر ہے تو کافر ہے، اس کے کہنے سے کوئی کافر نہیں ہوتا۔ اگر وہ کافر نہیں ہے تو یہ شخص کافر ہو جائے گا۔ ہم اس بات کو، ہم شیعہ اس بات کو سمجھتے ہیں، ہم کسی کو کافر نہیں کہتے، کافر نہیں کہتے ہم شیعہ۔ ہماری تعلیمات میں نہیں ہے کسی کو کافر کہنا۔ جی، کسی کو کافر کہیں گے، اگر وہ کافر نہیں ہے تو کہنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم، اصول کافی، امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے۔ ہم سبحان اللہ، ہم یہ بات تھوڑا سا جھجک کے ساتھ کرتا ہوں، ہم ہر کسی سے بہتر مسلمان ہیں۔ ہمارا نظریہ توحید بہترین نظریہ توحید ہے۔ ہم ذات و صفات میں تعدد کے قائل نہیں ہیں۔ ہم قرآن کو رسول اللہ کا معجزہ سمجھتے ہیں، معجزہ قابل ترمیم و تنسیخ نہیں ہے۔ قرآن میں کوئی تحریف نہیں ہے۔ ہم عقائد میں انسان کو خود مختار سمجھتے ہیں، مجبور نہیں سمجھتے۔ ہمارے ہاں حدیث ہے، جو لوگ انسان کو مجبور سمجھتے ہیں ان کو زکوٰۃ نہ دو، ان کی گواہی قبول نہ کرو۔ ٹھیک، ہم انسان کو مجبور بھی نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں مجبور کو قانون نہیں دیا جاتا۔ جامع ترین اسلام کو ہم جو مانتے ہیں وہ جامع ترین اسلام۔ ہم کافر، جی، ہم کو جو کافر کہتے ہیں ان پر ہم پر ترس آتا ہے، اوہ بیچارہ پہلے اچھا بھی تھا، ہم کو کافر کہہ کر کافر ہو گئے۔ سبحان اللہ، آپ کسی کو کافر نہیں کہتے، شیعہ کسی کو کافر نہیں کہتے۔ جی، ہم بہترین اسلام کے قائل ہیں، ہم ایک اسلامی اخلاق کے قائل ہیں، ہم کسی کو کافر نہیں کہتے۔ بات لمبی نہ ہو جائے، معذرت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ آپ نے زحمت کی اور مختصر سے مدت میں آپ یہاں تشریف لے آئے، اس کا اجر اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بر محمد و آل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جناب مفسر قرآن حجت الاسلام والمسلمین علامہ شیخ محسن نجفی صاحب قبلہ ادام اللہ عزہ اپنی رہنمائیاں ہمیں ارشاد فرما رہے تھے۔ اب میں حضرت آیت اللہ قبلہ حافظ سید ریاض حسین نجفی صاحب سے خواہش کروں گا کہ وہ ارشادات عالیہ سے ہمیں مستفید فرمائیں۔ ان کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لأهله والصلاة على أهلها. خوش نصیب ہیں آپ اس ذات اقدس کو امام اول سمجھتے ہیں جن کی پرورش رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں ہوئی. معصومین کو آپ امام سمجھتے ہیں جو معصومین نسل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق رکھتے ہیں. اصل مسلمان آپ ہی ہیں. پھر جس شخص نے کفر سے کلمہ پڑھا وہ بعد میں مسلمان ہو گئے. سب سے زیادہ ذمہ داری آپ کی بنتی ہے کہ اپنے اخلاق اپنے کردار سے دوسرے لوگوں کو اپنا ساتھی بنائیں، اپنا گرویدہ بنائیں اور اخلاق و کردار سے ان کی تربیت کریں تاکہ وہ اچھے مسلمان ہو جائیں. 1431 سال گزر گئے کہ 28 صفر کو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے. تو اس وقت مولا کائنات ان کے غسل، کفن، دفن میں مشغول رہے اور دوسری طرف لوگوں نے اپنی حکومت قائم کر لی. علماء کرام آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں کہ 25 سال برابر مولا کائنات خانہ نشین ہو گئے، تنہائی کا وقت گزارا. بہت کم لوگ ان کو ملنے کے لیے آتے تھے، بلکہ ایک دفعہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے سوال کیا، ابو الحسن میں نے سنا ہے کہ جب آپ گلیوں سے گزر رہے ہوتے ہیں تو لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے. فرمایا ام حسن آپ نے صرف یہی سنا ہے، بلکہ صورتحال یہ ہے کہ میں سلام کرتا ہوں تب بھی لوگ میرے سلام کا جواب نہیں دیتے. اس تنہائی کا وقت گزارا، 25 سال وقت گزرا، لیکن جو لوگ حکمران بن بیٹھے تھے ان کے ساتھ اوئے کوئے بھی نہیں ہوئی، کوئی لڑائی نہیں ہوئی، کوئی جھگڑا نہیں ہوا. جب بھی ان کو ضرورت پڑتی تھی مشکل مسائل کے حل کے لیے خدمت میں حاضر ہوتے تھے. کبھی یہ نہیں کہا کہ چودھری خود بن گئے اور مسئلے پوچھنے ہوتے ہیں، لیکن مسائل بتاتے رہے، ان کی مشکل کشائی کرتے رہے. ائمہ معصومین علیہ السلام نے بھی اپنے علم کے ذریعے تبلیغ کی، لوگوں کو سمجھایا کہ دین کیا ہے. ہم انہی معصومین کے ماننے والے ہیں. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کسی کی دل آزاری کی بجائے، گالی گلوچ کی بجائے، سب و شتم کی بجائے اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے لوگوں کو یہ سمجھائیں کہ اسلام کیا ہے. حق آپ کے پاس ہے، دین آپ کے پاس ہے، اسلام حقیقی آپ کے پاس ہے. اگر اخلاق و کردار سے آپ سمجھائیں، معصومین علیہ السلام کے سماجی احکام، معاشرتی احکام، یہ چیزیں ان کے سامنے بیان کریں تو لوگ خود ان کے گرویدہ ہو جائیں گے، تو آپ کے ساتھ بھی اچھا تعلق ہوگا. تو جیسے اہل بیت میں سے معصومین نے تبلیغ کے ذریعے کام کیا ہے لیکن ان کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کیا، اسی طرح ہمیں بھی چاہیے کہ ان کی تربیت کرنے کی کوشش کریں، لڑائی جھگڑا کسی قسم کا نہ کریں.
ہم کیا کر سکتے ہیں؟ وقت بہت گزر گیا ہے، صرف 2-3 باتیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ علماء کرام آپ تشریف فرما ہیں، علماء ہی نظر آ رہے ہیں، چند لوگ دوسرے ہیں، تو علماء کرام دوسرے بھی ان کے ساتھ ملنے والے ہی ہیں۔ علماء کرام کو چاہیے کہ اپنے مدارس کو علمی مرکز بنائیں، جو علم خود رکھتے ہیں وہ طالب علموں تک پہنچائیں، اور ساتھ ہی ساتھ جیسے آپ تقریریں کرتے ہیں ایسی صورت میں طالب علموں کو بھی یہ باقاعدہ تقریریں سکھائیں، تاکہ وہ سٹیج پر جا کر آپ کی طرح لوگوں کی تربیت کر سکیں، اصلاح کر سکیں، فضائل معصومین بیان کر سکیں۔ لیکن علماء کرام دست بستہ آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ جیسے ناہمیر ہدایہ سمدیہ کتابیں ہیں، اصول فقہ مظفر لمحہ کتابیں ہیں جو آپ کے لیے کافی مفید ہیں، جن پر آپ وقت لگاتے ہیں، اسی طرح اللہ کی بھی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے قرآن مجید۔ جب ہم توحید کے قائل ہیں تو توحید کا فرمان یہ ہے کہ اصل کتاب ہی یہی ہے جس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ ہدایہ سمدیہ بے شک پڑھائیں، لیکن خدا را آپ کے مولا ارشاد فرماتے ہیں اللہ اللہ علیکم بالقرآن، خدا را قرآن مجید کے ساتھ متمسک ہو جاؤ، لازم پکڑو اس کو، اس کا پرچار کرو، لوگوں کو سمجھاؤ۔ لذا طلبہ آپ نماز پڑھاتے ہیں، صبح کی نماز میں باقاعدہ درس قرآن دیں، ترجمہ تفسیر، اور شام کی نماز میں فقہی مسائل بیان کریں۔ مساجد مورچہ ہیں الہی کا، آپ کے مدارس دینیہ مرکز ہیں امام جعفر صادق کی تبلیغات کے۔ اگر آپ قرآن مجید کو سامنے رکھ کر کام کریں گے، طالب علموں کی بھی بہترین تربیت ہوگی اور عوام کی بھی بہترین تربیت ہوگی۔ اس وقت آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارا ملک پاکستان ہر طرف سے دشمنوں سے گھرا ہوا ہے۔ ایک طرف ہندوستان ہے جس نے 13 مہینے سے زیادہ ہو گئے ہیں کشمیر کو، کشمیریوں کو گاجر مولیوں کی طرح کاٹ بھی رہا ہے۔ ان کے خصوصیات جس کی وجہ سے ان کو کچھ امتیاز حاصل تھا وہ بھی ختم کر دی ہے، لاک ڈاؤن ہے، سب کو بند کیا ہوا ہے۔ اور کمانڈر لوگوں کی میٹنگ ہوئی ہے، اس میں کہہ رہے تھے کہ اب جنگ کی تیاری کو ذرا تیز کر دو۔ دوسری طرف افغانستان ہے جو کبھی ٹھیک ہو جاتا ہے، کبھی پھر گڑبڑ شروع کر دیتا ہے۔ پھر چین اور بھارت کے درمیان بھی ٹکراؤ شروع ہو رہا ہے۔ تو یہ ہمارا ملک ہر طرف سے گھرا ہوا ہے۔ اس وقت تو ملک میں وحدت و اتحاد کی ضرورت ہے۔ جیسے حقیقی اسلام آپ کے پاس ہے، دین آپ کے پاس ہے، آپ نے لوگوں کو اس کی تربیت کرنی ہے۔ اس واسطے پاکستان بنانے والے تمام مسلمان تھے، لیکن اصل تو آپ تو پاکستان بنانے والوں میں سے ہیں۔ جب پاکستان بنانے والوں میں سے ہیں تو ایسے کام ہونے چاہیے جس کی وجہ سے پاکستان اور زیادہ ترقی کرے اور زیادہ کامیابی کی طرف جائے۔ ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب یہ نعرہ لے کر آئے تھے، تبدیلی کا نعرہ، تبدیلی کا نعرہ۔ ان کی خدمت میں بھی میں عرض کروں گا، کیا آپ 1980-90 والی جو صورتحال ہے اس کو لا کر تبدیلی کر رہے ہیں؟ کیا آپ ان لوگوں کو چھوڑ رہے ہیں کہ جو مرضی یہ کہتے رہیں، جو مرضی یہ نعرے لگاتے رہیں؟ اگر بنی امیہ شیعت کا مقابلہ نہیں کر سکے، بنی عباس شیعت کا کلا کما نہیں کر سکے، آج بھی شیعت موجود ہے، طاقت کے ساتھ موجود ہے، قوت کے ساتھ موجود ہے۔ کئی ملک ایسے ہیں جو مکمل طور پر شیعہ ہیں، تو چند آوازوں سے ہمارے لیے فرق نہیں پڑتا۔ لیکن اگر فرقہ واریت شروع ہو گئی تو پہلے ضرب عضب سے ان کو تباہ کیا گیا تھا، پھر رد فساد سے تباہ کیا گیا تھا۔ وہ ضرب عضب کی گویا کہ چیز وہ بھی اسی طرح ضائع جائے گی، رد فساد بھی ضائع جائے گی۔ ضرورت ہے کہ ان کو مہار دی جائے،
ان کو سمجھایا جائے، ان کو عقل کا درس دیا جائے تاکہ اس طرح کے نعرے وغیرہ نہ لگائیں۔ ایک مفتی صاحب ہم یہی سمجھتے تھے خوب پڑھے لکھے آدمی ہیں، حتیٰ کہ ہمارے آرمی چیف ان کی باقاعدہ ایک میٹنگ میں جس میں شیعہ سنی علماء موجود تھے، مفتی صاحب کی تقریر کر رہے تھے، وہ مفتی صاحب ایک بیان داغ رہے ہیں جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ بھی ہو یہ لوگ تعریف کے قائل ہیں، فلاں چیز سب بناوٹی چیزیں شیعوں کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں، اور آخر میں کہتے ہیں گمراہ تو یقیناً ہے۔ او بندہ خدا عقل سے کام لو۔ اگر کوئی مولا علی کو مانتا ہے جس کو قرآن نے نفس رسول قرار دیا ہے تو اس سے آدمی گمراہ ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی آدمی امام حسین کو مانتا ہے حسین منی وانا من الحسین، کیا اس سے گمراہ ہو جاتا ہے؟ اگر کوئی آدمی حسن کو مانتا ہے الحسن والحسین و سیدہ شباب اہل الجنہ، کیا اس سے گمراہ ہو جاتا ہے؟ اگر کوئی آدمی جناب زہرا سلام اللہ علیہ کو مانتا ہے جو رسول اللہ کا ایک ٹکڑا ہیں جن کی تعظیم کے لیے وہ گمراہ ہیں، اور یاروں دوستوں کو آپ مانیں تو آپ گمراہ نہیں ہیں۔ خود خدا کا خوف کرو، خیال کرو، کیوں زبانیں اتنی کھول رکھی ہیں؟ ہم حکومت وقت سے بھی یہی کہیں گے کہ آپ لوگ ان پر کنٹرول کریں۔ ہم زبانیں کبھی نہیں کھولیں گے، جیسے ابھی شیخ صاحب بھی بیان کر رہے تھے، ہم کسی کو کافر نہیں کہتے۔ قرآن مجید بھی یہی کہتا ہے کہ اگر کوئی آدمی آپ پر سلام کر رہا ہے اب کبھی نہ کہیں مومن نہیں ہو تم۔ اللہ جانتا ہے مومن ہے یا نہیں، آپ اس کے سلام کو دیکھ کر مسلمان سمجھیں۔ تو ایسی صورت میں ہم تو کسی کی توہین نہیں کرتے۔ باقی رہ گئے ذاکرین ہیں، کچھ مقررین ہیں، چند آدمی، اگر انہوں نے توہین کی ہے تو وہ تو خدا کی توہین کر رہے ہیں، رسول اللہ کی توہین کر رہے ہیں، اہل بیت کی توہین کر رہے ہیں، اپنے آپ کو نصیری کہتے ہیں، ان کے خلاف درخواستیں دی گئی ہیں۔ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اس ٹیم کو جس کے سربراہ حافظ کاظم رضا ہیں، چودھری نشان صاحب، چودھری صغیر صاحب اور یہ ساتھی سب مل کر ان کے خلاف مقدمات قائم کر رہے ہیں، ایف آئی آر قائم کر رہے ہیں، ان کے ویڈیو وغیرہ جو ہیں وہ حکومت کو بھی بھیجتے ہیں، قرآن بورڈ کو بھی بھیجتے ہیں، متحدہ بورڈ کو بھی بھیجتے ہیں، اسلامی نظریاتی کونسل کو۔ 3-4 آدمی ہیں اپنی جگہ کوشش کر رہے ہیں، تو یہ تو لوگ ان کی ایف آئی آر کٹوا کے ان کو گرفتار کرا رہے ہیں۔ چھوڑنے والے آپ، مہاریں ان کی ترک کرنے والے آپ، ان کی سفارش کرنے والے آپ، اور اس کے بعد ان کو بھیج بھی دیتے ہیں۔ تو یہ سب کیا کرتا حکومت کا اپنا ہی ہے، پتہ نہیں کیا سیاست ہے، لیکن آپ اپنے حق کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیشہ پرامن رہیں، کسی کے خلاف زبان نہ کھولیں، اس طرح کسی کے مقدسات کے خلاف کوئی بات نہ کریں۔ اسلام حقیقی بھی آپ کے پاس ہے، پیار سے محبت سے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنائیں، ان کو تبلیغ کریں۔ پاکستان بنانے والوں میں بڑے آپ ہیں، لہذا پاکستان کی حفاظت بھی آپ کا کام ہے۔ بہت بہت شکریہ کہ 2-3 دن کے نوٹس پر ملک کے خطہ خطہ سے آپ تشریف لائے۔ آپ کا جتنا شکریہ ادا کیا جائے کم ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ حضرت آیت اللہ قبلہ حافظ سید ریاض حسین نجفی صاحب دامت برکاتہ اپنے خیالات کا اور اپنی رہنمائیاں ہمیں بیان فرما رہے تھے۔ اللہ رب العزت ان بزرگان کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرمائے۔ آج کی اس کانفرنس کا بیانیہ اور قراردادیں پیش ہوں گی اور پھر آخر میں قائد محترم کا خطاب ہوگا۔ میں جناب برادر حجت الاسلام مولانا ظفر عباس شاہانی صاحب سے خواہش کروں گا کہ وہ آج کی اس کانفرنس کا بیانیہ اور قراردادیں پیش کریں۔ آپ توجہ سے سماعت فرمائیں اور نعرہ لگا کر ان قراردادوں کی حمایت فرمائیں گے۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بیانیہ ہے بزرگ علماء کرام کی طرف سے، جسے پڑھنے کا مجھے اعزاز ہے۔ یہ ہے انہی کی طرف سے، انہی کے دستخط ہیں جو آپ کو بھی دیا جائے گا، اور یہی ہمارا آئندہ کا لائحہ عمل ہوگا۔ تو اس بیانیہ کے ایک ایک سطر کو اور حرف کو غور سے آپ سماعت فرمائیں گے تاکہ پھر جب آپ جائیں تو آپ کے پاس ایک واضح موقف موجود ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ امتیاز ہے، ملت جعفریہ نے ہزاروں قیمتی جانوں کی قربانی دے کر قومی سلامتی اور بین المسالک ہم آہنگی کو استوار رکھا اور داخلی وحدت پر آنچ نہیں آنے دی۔
हम वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब और मुक़्तदर इदारों से मुतालबा करते हैं कि जिन अनासर ने वतन अज़ीज़ को अदम इस्तेहकाम का शिकार किया, वही शर पसंद अनासर फ़िरका वारियत फैलाकर गैर मुल्की वतन दुश्मन एजेंडे को तक़वियत दे रहे हैं। इन तकफीरी अनासर के ख़िलाफ़ बिला तफरीक कार्रवाई की जाए। वतन अज़ीज़ की हिफाजत व बका के लिए हमारी शरई और अखलाकी ज़िम्मेदारी है कि हम एक दूसरे के मुसल्लमा मुक़द्दसात का एहतराम करें। हमारे बुज़ुर्ग मराज इज़ाम अपना वाज़ेह मौक़िफ़ दे चुके हैं कि किसी भी फ़िरके या मसलक के मुसल्लमा मुक़द्दसात की तौहीन व बेएहतरामी कतई हराम और ममनू है। तमाम उलमाए किराम की मेहनतों और काविशों से मसालिक के दरमियान फ़ुरूई इख्तिलाफ के बावजूद कायम इत्तेहाद और भाईचारा शर पसंद अनासर के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। हम हमेशा की तरह बाहमी इत्तेहाद और भाईचारे से किसी भी मनफी एजेंडे को कामयाब नहीं होने देंगे। पुरअमन फ़िज़ा कायम रखने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात बरूए कार लाएंगे। हम तमाम मसाले को मकातब फ़िक्र के पैरोकारों से ये कहना ज़रूरी समझते हैं कि ऐसी किसी भी तौहीन आमेज़ गुफ्तगू, तहरीर या इक़दाम से गुरेज किया जाए जो दूसरे मसलक के अफराद की दिल आज़ारी और मुल्की अदम इस्तेहकाम का बायस बने, क्योंकि हमारा मुल्क इस वक्त इस किस्म की फ़िरका वारियत और मुनाफरत का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। ये इजलास पाकिस्तान में बसने वाले हर दीन व मज़हब, खुसूसन मज़हब शिया के तमाम फ़िक्री और मादी हुकूक की ज़मानत का मुतालबा, क्योंकि अपने शिया और दीगर तमाम अदियान व मज़ाहिब और मसाले, इसीलिए आज तक किसी ज़िम्मेदार आलिम ने ऐसा नहीं किया। हम तौहीन करने वालों की मजम्मत करते हुए ऐलान दे रहेंगे। ये इजलास किसी भी जानिब से दूसरों पर अपने अकायद मुसल्लत करने की मज़मूम कोशिश की शदीद मजम्मत करता है और इस्लाम बिल को मुतहदा इज्तिमा इस बात पर ताकीद करता है कि सब मसालिक मिलकर दुश्मन की मज़मूम साजिश को नाकाम बनाते हुए वतन अज़ीज़ में हर किस्म की मुनाफरत और फ़िरका वारियत के ख़िलाफ़ मुशान इज्तिमा मुतालबा करता है कि मुल्क भर में मजालिस अज़ा और रिवायती जुलूसों के ख़िलाफ़ जो एफ़आईआर दर्ज की गई हैं उनको फ़िलफ़ौर वापस लिया जाए। और यह इज्तिमा ये भी वाज़ेह करता है कि आज़ादारी सैयद शुहदा के रास्ते में आने वाली किसी भी रुकावट को हरगिज़ कबूल नहीं किया जाएगा। लिहाजा ऐसे किसी भी इक़दाम से गुरेज किया जाए, वरना हालात की तमाम तर ज़िम्मेदारी अरबाब इख्तियार पर होगी। शिया कौम के कारमत की है और गैर शरई और संगीन देते हैं। आखिर से पहले ही कानून मौजूद फौरी तौर पर वापस लिया जाए। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। करारदादें पेश फरमा रहे थे जनाब हुज्जतुल इस्लाम मौलाना ज़फ़र अब्बास शाहानी साहब। बिल्कुल कॉन्फ्रेंस अपने इख्तितामी मराहिल में है। मैं चुप था कि बर्बाद न हो गुलशन का सुकून, मैं चुप था कि बर्बाद न हो गुलशन का सुकून, नादान ये समझे कि मुझ में कुव्वते ललकार नहीं, कायद मिल्लत जाफरिया रिसालत नाराए हैदरी बर मोहम्मद वाले औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अबिल क़ासिम मुहम्मद
وآلہ الطیبین و صحابہ المنتجبین اما بعد امتکم امتا واحدہ۔ عزیزان گرامی، علماء کرام، میں آپ سب حضرات کو تھا کہ ایسا ایک مشاورتی پروگرام منعقد کیا جائے۔ اس سے پہلے بھی ایسے مواقع پہ اس قسم کے پروگرام ہوتے رہے، شاید آپ کو یاد ہوگا، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس مشاورت کے نتیجے میں جو پروگرام، جو تجاویز اور اقدامات طے ہوئے، سامنے آئے، کوشش کریں ہم سب مل کر کہ اس پر عمل کریں، تبھی یہ کانفرنس نتیجہ خیز ثابت ہو سکتی ہے۔ یہ نہ ہو کہ نشستند و گفتند و برخاستند۔ اگر ہم اس سے نتیجہ لینا چاہتے ہیں، کیونکہ آپ سب کو بلایا گیا، سب کی اپنی اہمیت ہے، سب کی رائے کو اہمیت دی گئی، اور اس کی روشنی میں یہ جو قراردادیں تھیں یہ بنائی گئیں، اس کی روشنی میں بیانیہ بنایا گیا، لہذا اس پر عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے، بڑے پر اعتماد انداز میں اور بڑے ایک جسے کہتے ہیں من موقع القوت والاقتدار، اپنے آپ کو سمجھتے ہوئے ان باتوں پر عمل کیجیے۔ الحمدللہ تشیع کو اس ملک کے اندر کوئی بڑا خطرہ نہیں ہے۔ موجودہ یہ جو فتنہ ہے اس وقت اٹھا ہے، یہ بھی ایسے فتنے پہلے بھی اٹھتے رہے، اس قسم کے مراحل اور لمحات آتے رہے۔ الحمدللہ ہم ان لمحات سے جیسے سرخرو اور سرفراز ہو کر گزرے ہیں، اب بھی ایسا ہی ہوگا انشاءاللہ، اور یہ فتنہ ناکام ہوگا، فتنہ گر جو ہے وہ نامراد ہوں گے۔ آپ کو یاد ہے کہ اس ملک کے اندر ہم بڑے واضح انداز میں، ہم نے تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے، چند جملے کہوں گا، ہم نے بہت واضح انداز میں یہ واضح کیا کہ تشیع ایک مکتب ہے، تشیع ایک مکتب فکر ہے، تشیع ایک سکول آف تھاٹ ہے، ایک نظریہ ہے، تشیع قرآن و سنت کی ایک اعلیٰ و عرفہ تعبیر اور تشریح ہے۔ بہت سی تشریح اس ملک کے اندر ہے، میں سب کو مانتا ہوں، تو ان کا اعتراف کرتا ہوں، لیکن تشیع ایک تعبیر ہے اور تشریح ہے، اور تسلسل کے ساتھ اس تعبیر و تشریح کے جو حقائق ہیں، تشیع کا جو روشن چہرہ ہے واضح ہوتا رہا۔ تشیع کے پاس علمی ذخائر ہے، اس کے پاس علماء ہے، مجتہدین ہے، اور ایک تسلسل کے ساتھ محققین و مجتہدین کا سلسلہ جاری ہے۔ 6 جولائی کو یوم نفاذ فقہ جعفریہ ہم مناتے ہیں، اور فقہ جعفریہ کا پروگرام جو یہاں کنونشن ہوا تھا، اس کی میں توجیہ یہی کرتا ہوں کہ جب آپ اسلامائزیشن کرنے چلے تھے تو ہم یہ کہنا چاہتے تھے کہ تشیع میں سکالر ہیں، محققین ہیں، مجتہدین ہیں، ان کی کاوشوں سے، ان کی کوششوں سے، ان کی جد و جہد سے، ان کے استنباطات سے بھی آپ کو استفادہ کرنا چاہیے۔ یہاں کوئی ایک مکتب فکر موجود نہیں ہے، بہت سے مکاتب فکر ہیں، سب سے استفادہ کیجئے، کسی کو نظر انداز نہ کیجئے۔ اس لیے ہم نے یہ واضح کیا، اور اس کے بعد آپ جانتے ہیں ہمیں یہ فخر ہے اس بات کا، اور آج بھی ہم اس کو بیان کرتے ہیں کہ ہم اس ملک کے اندر اتحاد کے بانیوں میں سے ہیں۔ اپنے عقیدے اور نظریے پر بڑی قوت کے ساتھ اور عزم کے ساتھ قائم رہتے ہوئے اتحاد و وحدت کو ہم نے اس ملک میں اس کی بنا ڈالی، بانیوں میں سے ہیں۔ پڑھ لیجئے متحدہ مجلس عمل جو بڑی دینی جماعتیں ہیں، جس کے اندر 5 بڑی دینی جماعتیں آج بھی موجود ہے، غیر فعال ہے، اس کا اعلامیہ اسلام آباد پڑھیے، اس کے اندر کس انداز میں ہم نے وحدت اور انداز کو، وہاں وحدت اور اتحاد کو اجاگر کیا۔ تشیع اس کا ایک حصہ ہے، 5 بڑی دینی جماعتوں میں سے ایک ہے۔ یہی وجہ تھی، لمبی بات ہو جائے گی، جب میں گرفتار ہوا تو اس وقت اگر اسمبلی میں آواز اٹھائی میرے حوالے سے اور میرے حق میں، اگرچہ تو
دنیا میں حتیٰ کہ تیونس سے اور فلاں سے جہاں جہاں اسلامی تحریکیں ہیں سب نے آواز اٹھائی. پاکستان کے اندر آواز اٹھی تو متحدہ مجلس عمل کی طرف سے کہ یہ حالانکہ جو لوگ جن کے جرم میں یا الزام میں یا فلاں میں گرفتار ہوا تھا وہ شاید ان کے ہم مسلک بھی ہوں کسی حوالے سے، لیکن ہمارے حوالے سے انہوں نے آواز اٹھائی کہ یہ اقدام اور یہ گرفتاری غیر قانونی ہے. اس لیے میں سمجھتا اور ملی یکجہتی کونسل آپ جانتے ہیں سن 95 سے ملی یکجہتی کونسل اب تک اس کے بھی ہم بانیوں میں سے ہیں اور اس میں اب تمام دینی جماعتوں اور گروہوں کے ساتھ موجود ہیں، آج بھی ویسے ہی موجود ہیں. فتنے اٹھتے رہے، ہم ان فتنوں کا مقابلہ کرتے رہے. اب یہ فتنہ اٹھا ہے، یہ انشاءاللہ یہ فتنہ جو ہے یہ اپنی انجام کو پہنچ جائے گا اور خاتمے کو پہنچے گا، لیکن اس کے لیے ظاہر ہے پریشان تو ہونا تھا اور اس کے لیے اقدامات کرنا چاہیے تھا، مشاورت ہونی چاہیے، مشاورت ہوئی. اس مشاورت کو آپ بندگی انجام تک پہنچائیے. اس قسم کی مشاورتیں جاری رہنی چاہیے اور اس کے لیے جو اقدامات تجویز ہوں. کوئی زیادہ گھبرانے کی ضرورت نہیں. میں نہیں سمجھ سکا یہاں کوئی ریفرنس کی بات ہوئی سپریم کورٹ کی حوالے سے یا کیا ہوا، کس حوالے سے ریفرنس ہو. مجھے کسی عدالت میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. میں سول کورٹ سے لے کر سپریم کورٹ کے 20 فیصلے رکھتا ہوں جو تشیع کے حوالے سے، ان کے حقوق کے حوالے سے آخری کنفرم فیصلے ہیں. ضرورت ہی نہیں ہے. میں اب روکتا ہوں لوگوں کو عدالت میں جانے سے، حتیٰ کہ گرفتاری کے وقت میں بسا اوقات اگرچہ مشکل میں ہوتا ہے لوگوں کے لیے، میں کہتا ہوں کہ کسی کو ضمانت کرانے کی بھی ضرورت نہیں، نہ ضمانت نہ وکالت، لیکن مشکل پیش آتی ہے بسا اوقات کرنا پڑتا ہے. کوئی پرابلم نہیں ہے. اگر کوئی مشکل ہو اس حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں اس دفعہ جو اس مرتبہ میں آپ کو بتا دوں اس دور حکومت میں نوٹ کرانا چاہتا ہوں، کنفرم کرانا چاہتا ہوں، ایسی باتیں ہوئیں جو گزشتہ دور حکومت میں نہیں ہوئیں. ایف آئی آریں پہلے بھی ہوتی رہی ہوں گی، اب کے مرتبہ جو ایف آئی آریں ہوئی وہ کس نوعیت کی ہوئی؟ گھر میں کوئی شخص پڑھ رہا تھا درود یا زیارت پڑھ رہا تھا یا درود پڑھ رہا تھا یا اذان دے رہا تھا، اس پر ایف آئی آر کس کے ذمہ لگایا؟ یہ کام یہ بازو ہمارے آزمائے ہوئے. ایسا مت کیجئے. ہم اس ملک کے شہری ہیں، ہمارے شہری حقوق ہیں اور آئین کے اندر ہماری صورتحال کنفرم ہے. میں بات نہیں کرتا لوگ پھر میں بعض باتوں سے خود جو مسلم و غیر مسلم کی تعریف آئین کے اندر ہے، پڑھ لیجئے جو قانون جانتے ہیں جا کر پڑھیے. میں دفعہ 260 ہے یا کتنا ہے مجھے یاد ہے شاید. اس کا سب سے بہتر مصداق پاکستان کے اندر ہم ہیں. مجھے ضرورت نہیں یہ حوالہ دینے کی، اس لیے کہ یہ چیزیں کنفرم ہیں، واضح ہیں اور روشن ہیں. میرے حقوق کی بات، شہری آزادیوں کا مسئلہ پاکستان کے آئین کے اندر واضح ہے. غیر قانونی اقدام ہے کسی مجلس کو روکنے کے لیے ایف آئی آر کرنا. میں محض آرائی کا قائل نہیں ہوں، میں رابطوں کا قائل ہوں، میں پرامن احتجاج کا قائل ہوں. میں محض آرائی نہیں چاہتا اس ملک کے اندر. یہ ملک محض آرائی کا متحمل نہیں ہو سکتا، ورنہ جتنا بڑا اجتماع ہم بلا سکتے ہیں شاید کوئی مکتب فکر اتنا بڑا اجتماع نہ بلا سکتا ہو. اسلام آباد متحمل نہیں ہوگا جب ہم لوگوں کو اس کی طرف بلائیں گے. اس لیے میں ان باتوں کو نہیں چھیڑتا. ہم وحدت و اتحاد والے ہیں، ہمارا موقف بڑا واضح ہے. تشیع ایک ضابطۂ حیات کی تشریح و تعبیر ہے، ایک قرآن و سنت کی تعبیر ہے، اور یہاں ماننے والے تشیع کے بے پناہ تعداد میں موجود ہیں. ان کا حق ہے، آئین بھی اس کو تسلیم کرتا ہے. اس لیے ہمیں کوئی فکر مند نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہ فتنے جو اٹھتے ہیں ان کو روکنے کے لیے تدبر سے، حکمت سے، دانائی سے. ایک فتنہ نہیں ہے، کفریات و شرکیات کا فتنہ پہلے ہے. توہین اہل بیت یا توہین صحابہ کی آپ بات کرتے ہیں، توہین الوہیت ہو رہی ہے یہاں پہ. توہین قرآن، توہین رسالت وہ پہلے ہیں،
وہ جو توہین توحید ہے اس ملک کے اندر، اس پہ پہلے ہمیں آواز اٹھانی چاہیے، پہلے بات کرنی چاہیے، اس کے خلاف بھی مناسب اقدامات کرنے چاہیے۔ اور کچھ ہو رہے ہیں اقدامات، ان کو اور زیادہ منظم اور زیادہ بہتر اور زیادہ قابل قبول بنانے کی ضرورت ہے۔ لہٰذا یہ توہین توحید ہو یا توہین امامت ہو یا توہین رسالت ہو یا توہین امامت ہو یا توہین اہل بیت ہو یا توہین صحابہ کرام ہو، بڑا واضح موقف ہے ہمارا۔ ہم تکفیری نہیں ہیں، ہم کافر نہیں قرار دیتے کسی کو، کافر قرار دینا بھی ہمارے ہاں درست نہیں ہے۔ ہم گالم گلوچ والے بھی نہیں ہیں، انی اکرہ لکم ان تکونوا سبابین، ہم توہین والے بھی نہیں ہیں۔ ہمارے مراجع کا انہی دنوں میں ایک چیز آ گئی کہ مقدسات کی توہین ہمارے ہاں حرام ہے، باقی رہ کیا گیا؟ حقائق بیان کرنا، تاریخی حقائق کو مناسب انداز میں بیان کرنا، یہ ہمارا حق ہے۔ لہذا تشیع کو، حقائق کو بیان کرنا یہ ہمارا حق ہے۔ خلیفۃ بلا فصل کہنا ہمارا حق ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنے حقوق کا تحفظ مانگ نہیں رہے ہیں، متوجہ کر رہے ہیں کہ ہمارے حقوق کا تحفظ کیا جائے، اس سے مسائل پیدا ہوں گے ملک کے لیے۔ ہم ان لوگوں کو جو فتنہ انگیزی کر رہے ہیں وہ ایک تکفیری گروہ ہے۔ اہل سنت کی آپ بات کرتے ہیں، کہہ رہے تھے کہ 90% یا کتنے فیصد جو ہیں وہ ہم سے اب تھے اور جدا ہو رہے، میں ان کی بات کو مانا ہوں۔ خورشید انور جوادی صاحب کہہ رہے تھے اس لیے کہ اب ایک اس فتنہ کچھ بعض باتیں میں کر نہیں سکتا، یہ جو حالات گزرے ہیں ان حالات میں صورتحال ایسی رہی کہ ان لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے کوششیں کمزور رہیں۔ کچھ اور وجوہ ہیں جو بتاؤں گا۔ کوششیں ہونی چاہیے اور تیز تر کرنا چاہیے، کیوں ہم سے جدا ہوں لوگ۔ تمام مکاتب فکر کے جو مستند لوگ ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ یہ کوئی گروہ ہیں جو کاروباری ہیں، اور میں اس کو کوئی بیرونی سازش ہوگی، ابھی تک میرے پاس تو اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، ثبوت ہوگا تو میں بین الاقوامی یا بیرونی سازش سمجھوں گا۔ میں یہاں اس کو مقامی مسئلہ سمجھتا ہوں۔ پاکستان کا اندرونی مسئلہ ہے، البتہ کچھ عناصر ہیں جو اس کو ہوا دینے والے ہیں، اور اس کے لیے اتنا فکر مند نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن پھر میں تکرار کروں گا کہ یہ جو پروگرام ہوا یہ اس حوالے سے ہوا کہ اس وقت جو فتنہ انگیزی ہو رہی ہے اس کے لیے ہمیں ایک موقف، ہمیں ایک لاہ عمل لینا چاہیے، اور وہ موقف بھی آپ کو مل گیا، لاہ عمل بھی مل گیا، اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ مشاورت انشاءاللہ اسی انداز میں، یہ مشاورتی عمل ہے، کوئی کسی کو کسی پر ترجیح نہیں ہے، برابری ہے سب کا رائے میں۔ البتہ ہمیں درجات کا، مراتب، حفظ مراتب کا خیال کرنا چاہیے۔ ضرور میں متوجہ کروں گا کہ حفظ مراتب کا خیال ہو، رائے سب کی برابر ہے کہ حفظ مراتب ہونا چاہیے۔ یہ رائے دیجئے، کوشش کیجئے، آراء آپ کی جمع ہونی چاہیے، اور ہوں گی جمع، اور ان کو مزید اس کو شکل دے کر آگے یہ جس پر عمل ہو جائے گا تو اگلے مرحلے کے لیے مزید آراء آپ کی آئے گی تو اس پر بھی عمل ہوگا۔ میں آخر میں بزرگ علماء کا، تمام کا، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ان کی رہنمائی کا، اور شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا، آپ نے ضامت فرمائی، بر وقت آپ تشریف لائے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ خداوند عالم بہرحال ہم پہ اپنے رحمت اور برکت نازل فرما، بہرحال شر شیطان، شر دشمنان سے اپنے حفظ و امان میں رکھ، ہماری پریشانیاں دور فرما، مشکلات رفع فرما، تشیع کو سرفرازی و سر بلندی عنایت فرما، دشمنان کو ذلیل و خوار و نیست و نابود فرما۔ ہمارے ساتھیوں میں سے جو لوگ کسی مشکل میں ہیں، کسی پریشانی میں، ان کی پریشانی رفع فرما، جنہیں کوئی مرض، کوئی بیماری کا خدشہ یا خطرہ ہے، بہرحال ان کو اس سے سلامتی اور عافیت عنایت فرما، تمام حضرات کو ان حالات میں عافیت سے سرفراز فرمائے، اتحاد و وحدت کی برکتوں سے مالا مال فرما، اتحاد و قوت کو اور زیادہ مضبوط اور توانا بننے کی ہم ہمت عنایت فرما، اس قسم کے مشاورتی اجلاس کو جاری رہنے، ان سے استفادہ کرنے، ان پر عمل پیرا ہونے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرما۔ بہرحال پاکستان کو
سلامتی اور خیر عنایت فرما. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی